بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ایک خوشخبری آدمی کے دل میں پل رہی ہوتی ہے، لیکن خود اسے بھی اس کا پورا یقین نہیں ہوتا۔ پھر جب خارج سے، باہر سے، دور سے، کہیں کسی معتبر شخصیت سے اس کی گواہی ملتی ہے تو دل ایسا کھل اٹھتا ہے جیسے پھول کھلتا ہے، جیسے چاندنی کھلتی ہے چاند کی 14ویں کو، کسی صحرا میں، کسی دریا کے کنارے، کبھی کسی سمندر کے کنارے۔ مجھے اس خوشخبری کا یقین تو تھا جو میں انشاءاللہ ابھی آپ کو سناتا ہوں، لیکن پوری طرح اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ اگرچہ میں آپ سے کہتا رہا کہ حالات ویسے نہیں ہیں جیسے نظر آتے ہیں، لیکن اب اس کی ایک دو شہادتیں ملی ہیں کہ غزہ میں بھی، یعنی عالم عرب میں کہنا چاہیے کیونکہ پورا عالم عربی اس کی زد میں ہے، اسرائیلی منصوبہ جو امریکی منصوبہ بھی ہے اور جس میں بعض عرب ممالک بھی شامل تھے، وہ ناکام ہو گیا۔ شامل وہ حملہ کرنے میں نہیں تھے، اسرائیل کو اکسانے میں نہیں تھے کہ حملہ کیا جائے، لیکن اسے قبول کرنے کے حق میں تھے۔ اور پاکستان میں جو جمہوریت کو بالکل محدود کر کے بے دست و پا کرنے کا منصوبہ تھا، وہ بھی بالکل ناکام ہو گیا۔ کل کے جلسے کے بعد میں نے ایک آدھ گھنٹہ نہیں، پورا دن اس پہ غور کرنے میں گزارا ہے، بلکہ کئی دن سے اس پہ ساری چیزوں پہ غور کر رہا تھا۔ آج کوئی 4-5 گھنٹے اس کی رودات ساری سنی، پڑھی، دیکھی، اخبارات میں مشورہ کیا لوگوں سے، اس کے جائزہ لیا، کن عوامل کی وجہ سے لوگ آئے، کن عوامل کی وجہ سے لاہور کے شہری شریک نہیں ہوئے، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ منصوبہ بھی جمہوریت کو بے دست و پا کرنے کا اور ایک جعلی سی، ایک سطحی سی حکومت بنانے کا، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ دیکھیے 1938 میں اقبال انتقال کر گئے، علامہ اقبال، اور ان کے آخری ایام پہ ڈاکٹر چغتائی کی جو کتاب ہے وہ آپ پڑھیں، عنوان میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ ڈاکٹر چغتائی کی کتاب آپ پتہ کریں، کسی بھی پبلشر سے مل جائے گی آپ کو، بہت پہلے چھپی تھی 60s میں۔ تو اس میں وہ پورے یقین سے کہتے ہیں کہ پاکستان بن جائے گا، اور سب لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ چھوٹی موٹی تنظیمیں جو آپ نے بنا رکھی ہیں، مختلف ادارے بنا رکھے ہیں، پریشر گروپس بنا رکھے ہیں، یہ سب ختم کریں اور مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں اور قائد اعظم کی قیادت میں متحد ہو جائیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ انہی کے اصرار پہ قائد اعظم آئے تھے، اگرچہ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے قرارداد بھی پاس کی تھی، لیکن اصل میں تو اقبال کا اصرار زیادہ تھا۔ اور بھی کچھ واقعات تھے، کچھ ایسے محیر العقول واقعات ہیں جو ابھی تاریخ کے ریکارڈ پہ نہیں آئے پوری طرح سے، یعنی کہیں کسی کتاب میں ان کا ذکر ملتا ہے، جس کے بعد وہ ایسی گھن گرج کے ساتھ لوٹے اور ان کے لہجے میں اتنا اعتماد تھا کہ مسلمان حیرت زدہ ہی رہ گئے، مبہوت ہی ہو گئے بالکل۔ ایک صاحب ہیں آیت اللہ سیستانی عراق میں، وہ ان مسلمانوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے پورے وثوق کے ساتھ کہ وہ غیر معمولی اخلاقی شخصیت رکھتے ہیں۔ ان کے علم کا بھی بہت شہرہ ہے، ان کے فقر اور بے نیازی کا بھی۔ کھربوں روپے بلا مبالغہ، کھربوں روپے میں کہہ رہا ہوں اور پتہ کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں، انہیں بھیجے جاتے ہیں دنیا بھر سے کہ وہ ضرورت مندوں کو بانٹ دیں، فلاحی اداروں کو دے دیں، جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے ان اداروں کو دے دیں، جہاں سیرت پڑھائی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی گلی میں رہتے ہیں آیت اللہ خمینی کی طرح۔ اور وہ پوپ نے عراق کا دورہ جب کیا، وہ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ادارے ہیں، مسیحی ادارے ہیں، یہ ان کو بعض اوقات جیسے مسلمانوں میں ہوتا ہے، مذہبی اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ کسی بات پہ ناراض تھے، اب تفصیل میں نہیں جا سکتا پوپ سے، تو پوپ نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور پوپ کی حیثیت ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے زیادہ ہوتی ہے، کسی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے، امریکہ کے صدر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، مؤدب ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور وہ فائنل اتھارٹی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ مشاورت سے نظام چلاتے ہیں۔ تو وہ ان سے ملنے کے لیے نہیں گئے، پوپ نے انہیں دعوت دی، تو پوپ کو اس چھوٹی سی گلی میں جانا پڑا،
اور بے نیازی کے ساتھ انہوں نے ٹو دی پوائنٹ مختصر گفتگو کی، جیسے آیت اللہ خمینی کیا کرتے تھے، ٹو دی پوائنٹ، بالکل مختصر بات، کہ کبھی کسی غیر ملکی دورے پہ نہیں گئے اور کوئی حکومت سے بھی براہ راست رابطہ کم رکھتے تھے۔ ایک دفعہ گئے تھے وہ ذرا، تو وہاں ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے مجھے بتایا 1981 کی بات ہے کہ وہ کابینہ کو انہوں نے کھانا کھلایا، نان، عام طور پہ ایرانی چاول کھاتے ہیں، اور سیخ کباب جو ایک عام ایرانی ہے زیادہ تر، ویسے تو اور بھی بہت لذیذ کھانے ہیں ایران میں۔ تو 125 تومان، وہ 1 روپے کے لگ بھگ تھا تومان، ذرا سا کم ہوگا، ذرا زیادہ ہوگا، میرے خیال ذرا کم ہی تھا، خرچ کیے۔ اور کابینہ، اور ظاہر ہے کابینہ میں سٹاف بھی شامل ہوتا ہے، سینئر افسر بھی ہوتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دے دیا، اور آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ دینے کا مطلب ہے دنیا کے کم و بیش 25-30 کروڑ مسلمان تو فوراً اس راستے پہ چل پڑے، شاید اس سے کچھ زیادہ، کیونکہ ان کی اہمیت صرف اپنے مکتب فکر میں نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی ان کی بات سنتے اور مانتے ہیں۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جو صہیونی ادارے ہیں، 2 درجن کے قریب ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، اور کوئی شمار نہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، پاکستان میں بھی اسے 1 درجن سے زیادہ ادارے کام کر رہے ہیں، اور ان میں ایک فوڈ چین بھی ہے، مشہور ریستوران ہے، اس کی بہت سی سینکڑوں شاخیں ہیں پاکستان میں، وہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اور یہ اس ریستوران کے جو وہ ہیں شاخیں ہیں، وہ یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بھائیں بھائیں کر رہے ہیں۔ اب خال کوئی آدمی جاتا ہے اور وہ ممکن ہے بندی ہو جائیں اگر یہ صورتحال برقرار رہی۔ اور وہ پاکستان میں بھی جو میسیج انہوں نے بھجوا دیا، اور وہ پیغام ہی بھیجتے ہیں، بس پیغام پھر پہنچ جاتا ہے، سینہ بسینہ نہیں، آج کل موبائل پہ پہنچتا ہے، اب سینہ بسینہ کی ضرورت نہیں رہی، زبانی بات کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور وہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک اسرائیلی وزیر اعظم نے کل کہا کہ حزب اللہ اور ایران کا نام و نشان ہم مٹا دیں گے۔ نام و نشان کیا مٹا دیں گے؟ ایران کی تو صفائیاں دے رہا ہے، امریکہ دے رہا ہے، برطانیہ دے رہا ہے، فرانس دے رہا ہے، یورپی یونین دے رہی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے اب اس مکتب فکر کو سونپ دیا، وہ جس سے چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے۔ اور ہم جو اہل سنت والجماعت اپنے آپ پہ 1300 سال سے 1350 سال سے فخر کرتے آئے ہیں، تو ہم ابھی لمبی تان کے سو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے اثرات ہوں گے، کیونکہ جو طیب کام ہوتا ہے، جائز کام ہوتا ہے، اور جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کیا جاتا، اور جو بے نیاز اور درویش جس کی ابتدا کرتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اب دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بندہ اور ہے، اللہ کا بندہ اور ہے، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ برکت و فروغ عطا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 40-50 کروڑ نوجوان ہیں عالم اسلام میں، اس سے زیادہ ہیں، ان میں محتاط فکر دے رہے، چلیے 30 کروڑ 20 کروڑ ایسے لوگ ہوں گے جو مغربی کلچر سے بہت بری طرح متاثر تھے یا مروب تھے، دونوں صورتیں تھیں، جو جینز کی پتلون پہننا پسند کرتے ہیں، انگریزی بولنا پسند کرتے ہیں، انگریزی موسیقی پسند کرتے ہیں، مغربی موسیقی پسند کرتے ہیں، ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، یعنی اب تو افلاس ہے، اب تو اور لوگ بھی جا رہے ہیں، اب تو ایک معاشی طوفان ہے، آندھی ہے ایک، جس میں سب کچھ بہا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر ایک عجیب تبدیلی رونما ہو رہی ہے، اہل نظر نے اس کو نوٹ کیا ہے، جو لوگ انٹریکشن میں زیادہ رہتے ہیں نوجوانوں سے، یہ وہ لوگ ہیں جو میڈیا نہیں دیکھتے۔ ہماری نسل جو تھی اسے جس ادب نے متاثر کیا ہے، جس میڈیا نے متاثر کیا ہے، جس لٹریچر نے متاثر کیا ہے، جو ملکی اور غیر ملکی ناول، افسانے ہم نے پڑھے ہیں، جو ڈرامے ہم نے دیکھے ہیں، جو گیت ہم نے سنے ہیں، وہ مین سٹریم میڈیا سے آئے تھے۔ لیکن ان لوگوں کو کوئی تعلق نہیں مین سٹریم میڈیا سے، یہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور اس میں اپنی پسند کی چیز دیکھتے ہیں، اور ان میں بغاوت ہے، اور ان میں اعتماد ہے، اور ان میں علم ہے، اور ان کے پاس معلومات کے بے پناہ ذرائع ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی طرح موبائل نہیں استعمال کرتے، یعنی میں اپنی ہم عمر لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ مجھ سے جو کچھ چھوٹے ہیں یا کچھ بڑے ہیں، اور یہ بڑے ان کا ذہن کشادہ ہے۔ یہ اقبال نے کہا تھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔
جیسے اقبال وہاں سے زیادہ مسلمان ہو کر آئے، قائد اعظم بہتر مسلمان ہو کر آئے، جیسے اور بہت سے لوگ جو مغرب میں جاتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مروب ہو کر انہی جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں ان کا زیادہ یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان نوجوانوں کی آنکھوں میں آنے والے عصر کی بغاوتوں کو غرور جھلک رہا ہے، بانک پن کہنا چاہیے، غرور تو اچھا لفظ نہیں، بانک پن جھلک رہا ہے۔ اور ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے، آپ ذرا سروے کر کے دیکھ لیں، کیونکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ غزہ پہ بمباری ہوئی ہے، اہم بات یہ ہے کہ مغرب سے آواز اٹھی ہے، 3 لاکھ کا جلوس تو لندن میں اور نیو یارک میں اور سڈنی میں اور جنوبی افریقہ میں اور کہاں کہاں، جنوبی افریقہ تو خیر مغرب کا حصہ نہیں ہے، فرانس میں پابندی کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود، جرمنی میں، اٹلی میں، ہر کہیں لوگ نکلے ہیں، اور یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ وہ اسرائیل مزاحمت نہیں کر رہا۔ نعیم الرحمن کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہے جو بائیڈن، مسلمان حکمران کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مسلمان حکمران عشر و پنج میں ہیں، لیکن سعودی عرب کی پالیسی بدل گئی اور ایران ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، اور ایران سے اندیشہ ہے انہیں۔ ایران کو کیا وہ تباہ کریں گے؟ حزب اللہ کو تو اسرائیل نے تباہ کرنا ممکن ہوتا ہے تو اب تک تباہ کر چکا ہوتا۔ اور حوثی قبائل کے لوگ ہیں، انہوں نے حملے کیے، براہ راست میزائل پھینکے ہیں جو روک لیے گئے ہیں اسرائیل پہ، لیکن وہ کب تک انہیں روکے رکھیں گے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نظر نہیں سوئے کوفہ و بغداد، تو یہ تازہ بستی آباد ہونے والی ملک بن جانا کافی نہیں تھا۔ استعمار کے اثرات باقی رہے، ان کے پسندیدہ لوگ اقتدار میں رہے، اب بھی اقتدار میں ہر کہیں، لیکن ایک تبدیلی جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھ دی ہے، اسرائیل نے خود رکھ دی ہے۔ پاکستان میں بھی یہی ہے۔ پاکستان میں جو منصوبہ بنایا گیا، میں تو پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت ناقص ہے، مجھے اس کی کامیاب ہوتا بالکل نظر نہیں آتا۔ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے، وہ تو اردوان بھی جیل میں پڑے تھے 2002 میں جب اقتدار میں آئے ہیں، اردوان نے تو الیکشن نہیں لڑا تھا۔ طیب اردوان جو بھی اس وقت عالم اسلام کے مقبول ترین لیڈر ہیں، وہ تو جیل میں تھے، وہ 10 مہینے جیل میں رہے تھے، وہ تو پارٹی جیت گئی، تو ظاہر ہے اس کے بعد انہیں رہائی کرنا تھا جب اسے اقتدار مل گیا۔ اگر لوگ جو ہیں جو مکمل جمہوریت چاہتے ہیں وہ یکسو رہیں گے تو عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ خالد بن ولید ایران چھوڑ کے، خالد بن ولید تو نہیں ہے عمران خان، ایران چھوڑ کے انہیں شام بھیج دیا گیا تھا کہ ادھر رومیوں کا خطرہ ہے، تو ایرانی جیت تو نہیں گئے تھے، جناب سعد بن ابی وقاص موجود تھے، دوسرے لوگ موجود تھے، انہوں نے اپنا وہ تربیت بھی دے چکے تھے لوگوں کو۔ تو اگر لوگ یکسو رہیں گے کہ ہمیں مکمل جمہوریت چاہیے، حقیقی جمہوریت، شائستہ جمہوریت، وہ نہیں، انتقام نہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مریم نواز یا کسی خاتون، مسلم لیگ کی خاتون لیڈر کو گالیاں دیتے ہیں، مجھے بہت کلک ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی پارٹی کی مدد نہیں کر رہے، ہمیں ایک شائستہ معاشرہ چاہیے جہاں سب لوگ مل جل کے رہ سکیں۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، خواہ وہ کسی پارٹی میں ہوں، خواہ وہ آپ ان کو ناپسند کرتے ہوں، ہم سب کو یہیں رہنا ہے۔ لاہور کے جلسے میں جن اخبار نویسوں نے جائزہ لیا، وہ اخبار نویس جو قابل اعتبار ہیں، جو غیر ملکی اداروں کے لیے لکھتے ہیں، جو بڑے انگریزی اخبارات کے لیے لکھتے ہیں۔ انگریزی اخبارات میں بہرحال احتیاط اردو اخبارات سے بہت زیادہ کی جاتی ہے اور زیادہ اچھی تربیت بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3-4-5% سے زیادہ لوگ نہیں تھے، لاہور کے لوگ تھے، مثلاً چلاس سے لوگ آئے، اس لیے انجینئر محمد انور جو چلاس میں پاپولر ہیں اور حامی ہیں نواز شریف صاحب کے، اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے پاپولر ہوں گے، ان کا زیادہ استقبال ہوا۔ نواز شریف کے بعد سب سے زیادہ استقبال انہیں کا ہوا، زیادہ نعرے لگے، سعد رفیق صاحب کا بھی ہوا، ایاز صادق کا بھی ہوا، لیکن ان کا زیادہ ہوا۔ چلاس سے کشمیر سے بہت لوگ آئے، اور اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیر میں حکومت جو ہے وہ دراصل اس کے پیچھے کون تھا، اور ابھی تو بہت تفصیلات ہیں میرے پاس، رفتہ رفتہ عرض کروں گا کہ سرحد پار سے حمایت نواز شریف صاحب کی زیادہ ہے۔ اور رحیم ارخان سے لوگ آئے، کراچی تک سے آئے، بلوچستان سے آئے، خان پور سے آئے، خانے وال سے آئے، سائی وال، اوکاڑا، ادھر قصور اور جناب شیخوپورہ اور گجرانوالا، گجرات، گوجرا،
فیصل آباد سے تو آئے ہی، پنڈی اور بہاولپور والوں نے شکایت کی ہمیں کھانے نہیں ملا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہوئی، ان سے پوچھا گیا کہ میاں صاحب کے چہرے پہ جو رونق ہے، کچھ نوجوان شیر کی تصویریں بنی ہوئی یا میاں نواز شریف صاحب کی، وہ اپنا ناچ گا رہے تھے، ترانے وغیرہ گا رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ میاں، ایک اخبار نویس نے پوچھا کہ میاں صاحب کے چہرے پہ رونق کیسی رہتی ہے، یہ یعنی عمر اتنی ہو گئی، چہرے پہ رونق تو ہے، یعنی بظاہر تو وہ صحت مند ہی نظر آتے ہیں۔ تو گلو کرنا جسے کہتے ہیں، تو کچھ نے کہا کہ وہ رزق حلال کھاتے ہیں، اور کچھ نے یہ کہا کہ وہ کریم وغیرہ استعمال کرتے ہوں گے۔ بھائی یہ جو سکن ہوتی ہے یہ پیدائشی طور پہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ 70-80 برس کے ہو گئے اور نوجوانوں جیسی جلد ہے۔ تو 3-4% اگر لوگ لاہور کے شریک ہوئے تو کل مجمع کتنا تھا؟ مبالغہ کر لیں تو 70,000 تھا، 80,000، چلیے مان لیجئے 40,000 کرسیاں تھیں، اور کھڑے ہوئے لوگ کچھ زیادہ نہیں تھے، 40-50,000 ہی تھے، لیکن آپ کے 80,000 تھا۔ تو لاہور سے کتنے لوگ شریک ہوئے؟ اگر 3% ہیں تو 2-2,500 لوگ شریک ہوئے اس میں کل، اس سے بھی کم۔ اب اگر لاہور سے 1,000-1,500 آدمی شریک ہوئے اور خوف اتنا طاری ہے پی ٹی آئی کا کہ کانا میں جلسہ نہیں کرنے دیا، میں اس میں جب چیزیں دیکھ رہا تھا کہ کانا میں کیا ہوا، وہ اعظم صاحب جو غالباً اعظم ہی نام ہے، جو ایم این اے ہیں، ان کا گھر توڑ دیا گیا، ان کا دفتر توڑ دیا گیا، اور ان کے فلیکس جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے، اور ان کے گاؤں میں چھاپے مارے گئے، اور 50 لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، کچھ کہتے ہیں 150 کو۔ میں یہ جب وہ چیزیں سب دیکھ رہا تھا اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ، ادھر ادھر دوستوں سے پوچھ رہا تھا، تو آفتاب اقبال کا ایک میں نے دیکھا کلپ، ایک سمپل سا کلپ ہے، وہ 14 گاڑیاں جا رہی ہیں پولیس کی، 4 قیدیوں والی، جو قیدیوں کو لے کر جاتی ہیں عدالت وغیرہ میں، پہنچاتی ہیں جہاں ضرورت ہو، یا اپنا جیل خانوں میں پہنچاتی ہیں یا عدالت لے جاتی ہیں، اور 10 وہ گاڑیاں تھیں جو کل پانی پلا رہی تھی وہاں پی ٹی آئی کے جلسے میں۔ تو سب کو معلوم ہے کہ حکومتی محکمے جو ہیں میں اس میں پوری طرح شریک تھے، اور بہت سی علامتیں ہیں۔ علی زیدی نے ایک میسیج کیا ہے، ویسے وہ کہتے ہیں میں سیاست سے دستبردار ہو چکا ہوں، دستبردار وہ کیا ہوئے ہیں؟ علی زیدی نے ایک میسیج کیا ہے کہ اون چودھری گئے استقبال کرنے کے لیے، اور جہانگیر ترین کے اپنا ہیلی کاپٹر میں وہ پہنچے شاہی مسجد جہاں ٹی پارٹی کی گئی۔ مسجد میں کیا کرنے کی ضرورت تھی بھائی؟ شاہی قلعے میں کر لیتے، کسی حویلی میں کر لیتے، یوسف صلاح الدین صاحب سے کہتے تو وہ بھی شاید بندوبست کر ہی دیتے، اتنے تو وزادار آدمی وہ ہیں، تو مسجد میں کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اچھا، اینی ہو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس میں گئے، جہانگیر ترین صاحب متحرک نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، ان کا دل نہیں لگتا، اور جو متحرک ہوئے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، پرویز خٹک صاحب، علیم خان صاحب متحرک ہیں، ان میں دم خم زیادہ ہے، لیکن نتیجہ تو کوئی نکل نہیں رہا، جو کہتے ہیں نان سٹارٹر، آغاز ہی نہیں ہو سکا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک سوال میرے ذہن میں یہ تھا، جب میں نے ایک نفسیات کے طالب علم سے پوچھا، بلکہ کہنا چاہیے کہ استاد بھی ہیں ایک طرح سے، میچور آدمی ہیں، کہ مریم نواز والد گرامی کے گلے مل کے روئی کیوں، اور ان کے قدموں میں کیوں بیٹھ گئیں؟ اظہار محبت تو اس طرح کا تنہائی میں کیا جاتا ہے، آنسو تو تنہائی میں بہائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کل آپ کو بتایا تو تھا، انہیں مرشد کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کیونکہ مسئلہ جو ہے درپیش ہے، ادھر مطلب عمران خان درپیش ہے، تو اس نے اس کی تصویر جو سب بہت پاپولر ہوئی تھی، وہ ہاتھ پہ عقاب بٹھا رکھا ہے، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں فاختائیں اڑا دیں، کبوتر نہیں تھے، فاختائیں تھیں، تو وہ ایک انہیں ہیرو کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ تو خود کو ایک مظلوم، مصیبت زدہ، حالات کا مارا ہوا آدمی ثابت کر رہے تھے، حالات کا مارا ہوا آدمی جس کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں، جو محلات میں رہتا ہے، 3,000 کنال کا گھر ہے ان کا لاہور میں، اس سے بھی کوئی اچھا میسیج نہیں گیا۔ کاہنا میں اگر جلسہ کرنے دیتے تو 5-7 ہزار آدمی جمع ہو سکتے، اتنی دہشت ہے کہ زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے، 5,000-7 ہزار بھی شاید نہ ہوتے، لیکن اب اس کا چرچہ ہوتا رہے گا۔ کاکڑ صاحب کہتے تھے عمران خان کے بغیر بھی آزادانہ اور شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں، ایک جلسہ نہیں آپ کارکنوں کو کرنے دے رہے،
تو شفاف الیکشن آپ کیسے کرائیں گے؟ آپ نہیں الیکشن کرا سکتے۔ جو فرق ہے دیکھیے، مڈل کلاس جاگ اٹھی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کیا کریں گے؟ نواز شریف صاحب یہ کریں گے، بھارت سے تجارت کھول دیں گے، ٹماٹر پیاز سستے ہو جائیں گے، کچھ سبزیاں سستی ہو جائیں گی، 2-4 چیزیں اور سستی ہو جائیں گی، لیکن اس سے پاکستانی زراعت تباہ ہو جائے گی۔ کوئی 1 لاکھ ایکڑ کے قریب کورڈ فارمنگ ہو گئی تھی نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں، اور وہ پھیل کر اب تک شاید 20-30 لاکھ ایکڑ ہو چکی ہوتی، اور یہ اس سے کچھ کم ہوتی، اور ممکن ہے رفتہ رفتہ کروڑوں ایکڑ پہ پھیل جاتی تو اس سے پیداوار 3، 4، 5، 6 گنا، 10 گنا تک بڑھ جاتی ہے، تو پاکستان بہت خوشحال ہوتا۔ 22% حصہ ہے زراعت کا، ممکن ہے 40% ہو گیا ہوتا، اس سے زیادہ ہو گیا ہوتا، اور اس سے پھر انڈسٹری بھی چلتی۔ جب زراعت بڑھتی ہے تو ظاہر ہے اس کا فائدہ انڈسٹری کو بھی پہنچتا ہے، خوشحالی آتی ہے، موٹر سائیکل لوگ خریدتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں، فرنیچر خریدتے ہیں، کاریں بھی خریدتے ہیں قدر زیادہ زمین ہو جس کی، اور عام استعمال کی اشیاء خریدتے ہیں، تو بہت سی انڈسٹریز چل پڑتی ہیں اسے، جیسے کنسٹرکشن سے چل پڑتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں منصوبہ تو ہو گیا ناکام، مجھے نہیں الیکشن ہوتے نظر آتے، اس لیے کہ مڈل کلاس اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ مڈل کلاس پہ بڑا عذاب ٹوٹا ہے۔ اب انہیں مفلسوں جیسی زندگیاں گزارنی پڑ رہی ہیں، ساری راحت ختم ہو گئی، اور دنیا بدل رہی ہے، اور نوجوان بالکل 6 کروڑ جو ووٹر ہیں وہ تیار نہیں ہیں ووٹ دینے کے لیے، نوجوان جو ہیں، تو کیا کریں گے؟ کیا حربہ استعمال کریں گے؟ ایک جلسہ تو کر لیا، اور 1 ارب روپے نہیں ہے۔ تازہ اندازہ یہ ہے، جو زیادہ جن لوگوں نے جائزہ لیا گہری سطح پر، کہ 3 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، روز روز اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آ بھی جائے تو جلسے میں سوشل میڈیا پہ پابندی، ان کے لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا، رپورٹروں پہ پابندی، جہاز میں اخبار نویسوں میں جھگڑا ہوتا رہا کہ کون شاہ کے قریب بیٹھ سکتا ہے، عدالت میں وہ گئے نہیں۔ جب اس طرح کے ایک مصنوعی، سارا ماحول ہی مصنوعی ہوگا تو یہ اور تو کوئی متاثر ہو جائے، مگر یہ نوجوان جن کے پاس معلومات کا ایک انبار ہے، اتنا تو اخبار نویسوں کے پاس نہیں ہوتا۔ ہم حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اپنے بچوں سے جب بات کرتے ہیں اور نوجوانوں سے، کہ بعض اوقات ان کی معلومات زیادہ ہوتی ہیں، ان کی یادداشت اچھی ہے، وہ چیزوں کو بہتر کنیکٹ کر سکتے ہیں، زیادہ تیزی سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں، ذہن زیادہ صاف ہوتا ہے، وہ ہماری طرح مروبیت کا شکار تو نہیں ہے۔ تو جناب استعمار کا دور ختم ہو رہا ہے، کتنے دن ہم ہوں گے یہ نہیں ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے، امید ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ استعمار کا دور بھی ختم ہو رہا ہے، اور امریکی غلبے کا دور بھی ختم ہو رہا ہے، صرف چین ہی نہیں، دوسرے عوامل بھی بروئے کار آ گئے۔ اب مجھے اندیشہ، بہت سی باتیں میرے ذہن میں ہیں، میں نے کوئی 4، 5، 6 گھنٹے بیٹھ کے نوٹس بناتا رہا، لیکن بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی، اور لمبی بات ظاہر ہے آج کل کون سنتا ہے کس کے پاس، تو اتنا وقت ہے۔ میں اقبال کا وہ شعر دہراتا ہوں دوبارہ، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ جس طرح پاکستان ایک معجزانہ طور پر وجود میں آ گیا تھا، اس طرح ایک نیا پاکستان وجود میں آئے گا، اور دنیا کے بہت سے اسلامی ممالک میں حکمران رخصت ہو جائیں گے، نئی حکومتیں آئیں گی، ملائیشیا کی طرح، ترکی کی طرح، ان سے بہت بہتر لوگ آئیں گے، اور تاریخ کا نیا باب رقم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔